بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں فلسطین کی بوڑھی رہائشی جس کا نام مائی جلنا تھا، اس کو اس کی اپنی جوان اولاد نے گھر سے نکال دیا تو وہ ایک کھنڈر نما بنے ایک ویرانے میں رہنے لگی، اور اس کے پاس ایک اونٹنی تھی جو کہ اب اس کی کل کائنات تھی، جس کو وہ سارا دن چرا کر اس کا دودھ نکال کر گزارا کرنے لگی۔ اور 3 سال میں اس کے پاس 3 اونٹنیاں ہو گئیں، اور اس نے نیت کی تھی کہ وہ انہیں بیچ کر حج کرے گی۔ جب اولاد کو اونٹنیوں کا پتہ چلا تو وہ لالچ میں آ کر مائی جلنا کو لینے آ گئے۔ جب وہ نہ گئی تو اگلے دن اس کی اونٹنیاں چوری ہو گئیں۔ لوگوں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ تم اپنا مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جاؤ، وہ تمہارے چور اور تمہاری چوری کی گئی اونٹنیاں ضرور برآمد کر دیں گے۔ مائی جلنا روتے ہوئے بولی، میں نے اللہ کے ہاں اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے۔ اگلے ہی روز جب وہ اٹھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی یہ سب سے بڑی چوری تھی۔ سردیوں کا مہینہ تھا۔ سخت سردی میں مائی جلنا نے پتھروں سے بنے ایک کھنڈر نما جگہ پر اپنی جھونپڑی بنا رکھی تھی، جس کو کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا۔ یک سرد ہوا نے تو جیسے مائی جلنا کی بوڑھی ہڈیوں کو تھر تھرا کر رکھ دیا تھا۔ جب سردی کی شدت بڑھی تو وہ کانپ کر اٹھ بیٹھی، دونوں ہونٹ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی رضائی اس کی سردی کو کم کرنے میں ناکام تھی۔ سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ یکدم اسے خیال آیا۔ اس خیال نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا کہ وہ آواز پختہ سی ہو گئی، کہنے لگی، ہائے میری تینوں اونٹنیاں جاڑے سے کہیں مر نہ جائیں۔ اس لیے جلدی سے جیسے ہی اس نے رضائی کو پیچھے کیا، جگہ جگہ سے پھٹے کپڑے اسے مزید ٹھر ٹھرانے پر مجبور کرنے لگے، کیونکہ اسے اپنی اونٹنیوں کی بے حد فکر تھی، اور انہی کے سہارے وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہی تھی۔ اپنی پھٹی رضائی کو ہاتھوں میں لیے وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے جھونپڑے کے ایک جانب آئی جہاں تینوں اونٹنیاں آپس میں جڑ کر بیٹھی تھیں۔ سردی کے مارے کپ کپا رہی تھی۔ اس نے اپنی اونٹنیوں پر وہ رضائی دے دی۔ وہ اونٹنیاں بڑی تشکر بھری نظروں سے مائی جلنا کو دیکھنے لگی۔ اونٹنیوں کو تو اس نے اپنی رضائی دے دی تھی، لیکن خود کانپنے لگی تھی۔ مائی جلنا کی عمر تقریباً 65 برس تھی۔ کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی۔ پھر سے آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ نیچے بچھا بستر اس نے اوپر لے لیا تھا۔ چارپائی بھی اتنی ڈھیلی تھی کہ وہ بیچ میں گھس گئی تھی۔ پوری رات مائی جلنا کانپتی رہی تھی۔ ایک لمحے کو بھی اس کی آنکھ نہ لگی، لیکن دل میں جذبہ ایمانی اس قدر بلند تھا کہ سب کچھ سہ رہی تھی۔ کہتی تھی کہ اس سال تینوں اونٹنیوں کو بیچ کر دینار اکٹھے کروں گی اور اللہ کا گھر دیکھنے جاؤں گی، حج کی ادائیگی کروں گی، پھر چاہے موت آ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ بس میری تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ حج کرنے سے پہلے مجھے اس دنیا سے نہ اٹھائے۔ میں نے کون سا دنیا کمانی ہے، اور نہ ہی مجھے دنیا کی کسی چیز کی خواہش ہے سوائے اللہ کا گھر دیکھنے کے۔ مائی جلنا کو اپنی گزشتہ زندگی یاد آنے لگی۔ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا صرف مشقتیں ہی کاٹی تھیں۔ اس عورت کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں اس کو مکمل خوشی نصیب ہوئی ہو۔ چھوٹی سی تھی جب اپنے گھر میں باندھی اونٹنیوں، بھیڑ اور بکریوں کو بڑے شوق سے سنبھالتی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ لگ کر گائے کے گوبر کو اٹھاتی، اس کو دیواروں پر لگا دیتی۔ یہ سب کام کرتے ہوئے اس نے جوانی کی دہلیز پر جیسے ہی قدم رکھا تو اس کے والد نے اس کی شادی کر دی۔ سسرال بھی اسے ایسا ہی ملا تھا۔ گھر کے کام کاج کے ساتھ وہ اپنے مویشیوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن اس کے شوہر نے جب اس سے اس کی خواہش پوچھی کہ تم بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے، میں تمہیں وہی چیز لا کر دوں گا۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے شوہر نے سمجھا کہ شاید وہ سونے کے کانٹے اور خوبصورت لباس مانگ لے گی اور وہ اسے لا دے گا تو خوش ہو جائے گی۔ لیکن جو بات مائی جلنا نے کہی وہ سن کر اس کا شوہر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اس کے شوہر کا نام اللہ بخش تھا۔ یہ کہنے لگی، مجھے حج کا شوق ہے اللہ بخش، مجھے حج کروا دے۔ مائی جلنا کا شوہر کہنے لگا کہ تو جانتی ہے کہ میرا اتنا کام نہیں کہ میں تمہیں حج کروا سکوں، اور جھوٹے لارے میں تجھے لگا نہیں سکتا، لیکن ہاں تجھے میں روز کا خرچہ دوں گا، تو جمع کر لینا، آگے جیسے تیرے اور میرے رب سونے کی مرضی، وہ ہماری نیتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ مائی جلنا کہنے لگی کہ پھر تو سالوں لگ جائیں گے اللہ بخش، کہیں میں بوڑھی ہی نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر اس کا شوہر ہنسنے لگا، کہنے لگا، میں تجھے بتاتا ہوں، تو پیسے جوڑ اور اس سے ایک اونٹنی خرید لے، اور اس اونٹنی پر خوب محنت کریں گے، اللہ اس میں برکت ڈالیں گے۔ جب وہ اچھی صحت مند ہو جائے گی، پھر اسے اچھی قیمت میں بیچتے ہی تمہیں اچھے خاصے دینار مل جائیں گے۔
جس سے تمہارا حج ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی، لیکن انہی دنوں وہ امید سے ہو گئی۔ اس کے باوجود اس نے پیسے جمع کر کے ایک اونٹنی خریدی۔ جیسے جیسے اس کے وجود میں بچے نے پرورش پائی، ایسے ایسے اونٹنی نے بھی پرورش پائی، کیونکہ اس نے بچے کے ساتھ ساتھ اونٹنی کا بھی بڑا خیال رکھا۔ بچے کی ولادت کے بعد بھی وہ اونٹنی کا بہت خیال رکھتی رہی، لیکن بڑا بیٹا بہت کمزور پیدا ہوا تھا۔ ایک بار اسے تیز بخار ہو گیا اور گاؤں میں کسی کے پاس علاج نہ تھا۔ اللہ بخش بہت پریشان ہو گیا، تو پھر اس کی بیوی نے بڑے بیٹے کی خاطر وہ اونٹنی بیچ کر دینار لیے اور دونوں میاں بیوی بچے کو فلسطین سے مصر شہر لے گئے اور بچے کا علاج ایک حکیم سے کروایا۔ اس کا بیٹا تو صحت یاب ہو گیا، لیکن دینار سارے ختم ہو گئے تھے۔ مائی جلہ کی تو پھر سے محنت اور کوشش جاری ہو گئی اور پھر سے دینار جوڑنے لگی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، وہ رقم جمع کرتی، اونٹنی پالتی، اور جب اسے بیچ کر حج کے لیے جانے کا وقت آتا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا، کبھی بیٹی کا جہیز تو کبھی بیٹے کی شادی۔ ایسا کر کر کے وہ اونٹنی بیچ دیتی اور دوبارہ سے محنت مشقت میں لگ جاتی۔ تمام بچوں کے فرائض ادا کرتے کرتے مائی جلہ کی عمر 50 سال تک پہنچ گئی تھی کہ اس کا شوہر اللہ بخش بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ اس دن تو مائی جلہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، کہنے لگی، اللہ بخش مجھے کیوں اکیلا چھوڑ گئے ہو؟ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں میاں بیوی حج کرنے جائیں گے، تم حج کیے بغیر کیوں اللہ کے پاس چلے گئے؟ اسے لگا تھا کہ شوہر کے جاتے ہی بیٹے اسے سنبھال لیں گے، لیکن اس معاملے میں وہ خوش نصیب نہ نکلی۔ بیٹوں کے رویے آہستہ آہستہ مائی جلہ سے بدلنے لگے۔ پہلے تو اس کی چارپائی ایک فالتو کمرے میں بچھا دی گئی، جہاں پر گھر کا سارا کوڑا کرکٹ رکھا جاتا تھا۔ وہیں اس کی پرانی سی چارپائی جو کہ کافی ڈھیلی ہو چکی تھی، اس کے بیٹوں نے بچھا دی۔ کہنے لگے، اماں تو ایک بوڑھی جان ہے، اتنا بڑا کمرہ تو کیا کرے گی؟ بچے اب ایک کمرے میں نہیں سوتے، ہمارا گزارا مشکل ہے، اس لیے تیرا بڑا کمرہ بچوں کو دے دیں گے۔ تینوں بیٹوں کے 2 بچے تھے۔ مائی جلہ نے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن اس کے بعد بہو نے تو اسے کھانا پانی بھی دینا چھوڑ دیا۔ کہنے لگی، ہٹی کٹی عورت ہے، تو اپنا بوجھ خود اٹھا۔ مائی جلہ نے اونٹنیاں پال رکھی تھیں، لیکن اس کا دودھ نکال کر بہویں استعمال کرنے لگی۔ اس میں سے وہ مائی جلہ کو کچھ نہ دیتی، لیکن اس اونٹنی کی دیکھ بھال کی ساری ذمہ داری مائی جلہ کی تھی۔ وہ کبھی کبھار بیمار ہو جاتی اور کسی بہو سے کہہ دیتی کہ اونٹنی کو ذرا چارہ ڈال دو، تو وہ الٹے ہاتھ مارتی، کہتی کہ ہم فارغ نہیں ہیں ان کاموں کے لیے، اور بھی بہت سے کام ہیں ہمیں۔ وہ بیچاری بیماری کے باوجود اپنی اونٹنی کو سنبھالتی تھی، لیکن جب بچوں نے کہا کہ اماں اب تو گھر کے ساتھ پڑی خالی جگہ پر چارپائی بچھا کر سو جایا کر، ہمیں یہ فالتو کمرہ بھی اب چاہیے، کیونکہ اسے ہم خالی کروا کے بچوں کے لیے ایسا کمرہ بنائیں گے جہاں وہ سکون سے رہ سکے۔ یہ سن کر مائی جلہ تو غصے سے بفر اٹھی، کہنے لگی، میں کیا پالتو سامان ہوں جو تم لوگوں کا جہاں دل چاہتا ہے مجھے پھینک دیتے ہو؟ اس کمرے سے کاٹ کباڑ اٹھاؤ، لیکن یہ کمرہ اب میں ہی رکھوں گی۔ یہ کہنا تھا کہ تینوں بہویں ساس پر چیخنے چلانے لگی، بیٹے بھی چیخنے لگے۔ لڑائی جھگڑا بڑھ گیا تو تینوں بیٹوں نے ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، ساتھ میں ماں کی اونٹنی کو بھی مائی جلہ کو تھمایا۔ ایک بہو بولی، اس اونٹنی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، ہم سے نہ سنبھالی جائے گی۔ مائی جلہ تو رو رو کر بے حال ہو گئی۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اس کے بیٹوں کو سمجھایا، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ کہنے لگے، اس عورت نے تو ہماری زندگی نرک بنا دی ہے، ہم اسے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے اس کی، یہ ساری ساری رات کھانستی ہے، بچے بھی سو نہیں پاتے۔ مائی جلہ بیچاری روتے دھوتے ایک کھنڈر نما جگہ پر چلے گئی، وہیں پتھروں پر بیٹھی اپنی اونٹنی کی رسی ہاتھ میں پکڑے رو رہی تھی۔ ایک نوجوان اس کے پاس آیا، جب اس سے وہاں بیٹھنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے روتے ہوئے اپنے بیٹوں کی ساری باتیں اسے بتائیں تو اس نوجوان نے اس کھنڈر کے پاس ہی اسے ایک اچھا سا جھونپڑا ڈال دیا۔ اس نے نوجوان لڑکوں کو بہت دعائیں دی۔ مائی جلہ کا اخلاق بھی ایسا تھا کہ وہاں پر آتے جاتے لوگ ان سے کافی مانوس ہو چکے تھے۔ اس کھنڈر سے کچھ دوری پر ہی ایک کباڑ والا موجود تھا، جو اکثر کچرا وغیرہ چننے کے لیے اس کی جانب آ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ ایک شام وہاں سے گزرا تو کیا دیکھا کہ یہ کھنڈر بالکل ویران پڑا ہے، اکا دکا ہی لوگ آ جا رہے ہیں۔ ایک جانب ایک جھونپڑی بنی ہے جس کی چھت پر تو کپڑا ہے، مگر دیوار کی صرف ایک جانب چادر گری ہوئی ہے، باقی دیواروں پر صرف لکڑی کے بالے ہی موجود ہیں، اور اس میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ نہ ہی اس جھونپڑی میں کوئی چارپائی تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی اور ضرورت کا سامان تھا۔ وہ اکثر مائی جلہ کو وہاں پر اپنی اونٹنی چراتے ہوئے دیکھتا تھا۔ سارا دن مائی جلہ کا اپنی اونٹنی کے ساتھ ہی گزر جاتا اور وہ اس کا یوں خیال رکھتی جیسے وہ اس کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہو۔
تھا تو وہ بھی غریب، لیکن مائی جلاں کی حالت دیکھ کر اسے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ بھلے ہی اس کا مشکل سے گزارا ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود مائی جلاں کی حالت دیکھ کر اور اس کا انداز دیکھ کر وہ یہ تو اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ کوئی جدی پشتی غریب یا پھر خانہ بدوش نہیں ہے، بلکہ کسی مجبوری کے تحت یہاں رہ رہی ہے۔ وہ کباڑ والا ایک روز اپنے کباڑ خانے آیا، ایک پرانی بوسیدہ سی چارپائی اور کچھ ضرورت کا سامان جسے بیچ کر اسے اچھی خاصی رقم مل سکتی تھی وہ اٹھا کر مائی جلاں کے پاس چلا آیا۔ یہ اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھی تازہ گھاس کاٹ کر اپنی اونٹنی کو دے رہی تھی کہ جب وہ کباڑیا جس کی عمر 40 سال تھی اس کے پاس چلا آیا۔ مائی جلاں نے اس آدمی کو دیکھا تو حیرت سے اس کے پاس موجود سامان دیکھنے لگی تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اماں جی، آپ یہ سامان اپنے پاس رکھ لیں، یہ سب میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ سن کر مائی جلاں کی آنکھیں اشک بار ہو چکی تھیں۔ اس نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس سے وہ سامان لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے بھی آ جایا کرتے تھے کہ غیر لوگ اس کا اخلاق اور اس کی غربت دیکھ کر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ اکثر اس کھنڈر میں آنے جانے والے لوگ اس کی مالی مدد بھی کر دیا کرتے تھے اور بدلے میں مائی جلاں سے ڈھیروں دعائیں لیا کرتے تھے۔ مگر اس کی اولاد کے تین بیٹے ہونے کے باوجود وہ جھونپڑے میں رہ رہی تھی اور کسی بیٹے نے پلٹ کر یہ دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ ان کی اماں کہاں گئی ہے۔ خیر، یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس کی اونٹنی نے 2 بچوں کو جنم دیا۔ یہ دیکھ کر تو مائی جلاں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ خوشی سے وہاں پر آنے والے ہر شخص کو بتا رہی تھی کہ میری اونٹنی نے بچے دیے ہیں۔ یہ اونٹنی نہیں بلکہ میری خواہش کو پورا کرنے اور مجھے حج پر لے جانے کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ تو اسے ذرا پاگل سمجھتے تھے، یہی سمجھتے تھے کہ شاید مائی جلاں کا ذہنی توازن وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہر وقت اس کی زبان سے یہی باتیں نکلتی تھیں کہ یہ اونٹنی نہیں میرے حج کرنے کا وسیلہ ہے۔ آخر ایک دن اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کیسے وسیلہ ہے؟ تم ان اونٹنیوں کو حج کرنے کا وسیلہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ سن کر مائی جلاں کہنے لگی کہ تم نہیں سمجھو گے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ تم اونٹنیوں کو پال پوس کر بیچنا، تمہیں جو دینار ملیں گے اس سے حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر چلی جانا۔ تبھی تو میں کہتی ہوں کہ یہ اونٹنیاں نہیں بلکہ میرے حج کا سامان ہے۔ یہ سن کر تو لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ وہ نہ کسی سے فالتو بات کرتی تھی اور نہ ہی اپنے دکھڑے روتی تھی، بلکہ ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہر ایک سے بڑی شگفتگی سے پیش آتی تھی۔ آج تک کسی نے مائی جلاں کو اپنے لیے جوخم اٹھاتے یا کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سارا دن وہ اپنی اونٹنیوں کے خیال میں لگی رہتی۔ ایک اونٹنی اور اب اس کے بچوں کو وہ سنبھالتی رہتی، کبھی تازہ گھاس لا کر دیتی تو کبھی کوئی خاص جڑی بوٹی دور سے توڑ کر لاتی اور انہیں دیتی، اور پھر اونٹنی کا دودھ بیچ کر ہی وہ اپنا گزارا کر رہی تھی۔ نہ جانے کیسی برکت تھی کہ بڑے بڑے ذمہ داروں اور جاگیرداروں کی اونٹنیاں بھی اس قدر صحت مند نہ ہو پاتی تھی جتنی صحت مند اور قابل دید اونٹنیاں مائی جلاں کی تھی۔ ایک مرتبہ اسی گاؤں کا چودھری اس کھنڈر پر چلا آیا۔ جب اسے مائی جلاں کی اونٹنیاں وہاں پر گھاس چرتی ہوئی نظر آئیں، ایسی صحت مند اونٹنیاں چودھری نے تو عام طور پر کسی کے پاس بھی نہیں دیکھی تھی۔ پاس کھڑا شخص کہنے لگا کہ یہ اونٹنیاں مائی جلاں نامی عورت کی ہیں جو یہیں ایک جھونپڑی میں رہتی ہے۔ یہ سن کر چودھری میں لالچ آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس جھونپڑی کے پاس آیا جہاں پر مائی جلاں رہتی تھی۔ مائی جلاں نے جھونپڑی کے باہر لوگوں کی آواز سنی تو فوراً چہرہ چھپائے باہر نکل آئی۔ دیکھا تو سامنے گاؤں کا چودھری کھڑا تھا۔ کہنے لگا یہ اونٹنیاں آپ کی ہیں؟ تو مائی جلاں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بڑی ہی ہچکچا رہی تھی۔ پھر اس کے سامنے گاؤں کا چودھری کہنے لگا بڑی ہی اچھی اونٹنیاں ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان کا معاوضہ دے سکتا ہوں، تم اس جھونپڑی سے نکل کر پکے گھر میں رہ سکتی ہو۔ یہ سن کر مائی جلاں نے ایک نظر چودھری پر ڈالی۔ چودھری فوراً اپنے ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تم یہ اونٹنیاں میری حویلی پر چھوڑ دو، میرا اپنا کاروبار ہے، میں دودھ بیچتا ہوں، تمہاری اونٹنیوں کو بھی اپنے پاس رکھ کر اچھا کھلاؤں گا پلاؤں گا، ان کا دودھ بیچوں گا، جو بھی معاوضہ ہوا وہ میں تمہیں دوں گا، اس طرح تمہاری اونٹنیاں تمہیں مالا مال کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر مائی جلاں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کہنے لگی کہ چودھری صاحب اگر میں چاہتی تو یہ سب خود بھی کر سکتی تھی، میرے پاس خیر سے 3 اونٹنیاں ہیں، میں بھی گھر گھر جا کر دودھ بیچتی، اونٹنیوں کے خالص دودھ کی تو ویسے بھی بڑی مانگ ہے، میں خود بھی کما سکتی تھی اور اپنے حالات بدل سکتی تھی، مگر چودھری جی مجھے دنیا کی آسائشوں کی اور پکے گھروں کی ضرورت نہیں،
میں تو اپنے رب سونے کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے بعد چاہے موت بھی آ جائے تو مجھے پرواہ نہیں۔ اتنا کہہ کے مائی جلاں ایک مرتبہ پھر اپنی اونٹنیوں کی رکھوالی میں لگ چکی تھی، جبکہ چودھری اس عورت کی نیت دیکھ کر ہی وہاں سے پلٹ کر چلا گیا۔ وہیں دوسری جانب مائی جلاں کے تینوں بیٹے، اب تو ان کو وہ گھر بھی تنگ لگنے لگا تھا، کیونکہ جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے تھے، بچے آپس میں بہت لڑائی جھگڑا کرنے لگے تھے۔ نہ صرف بچے بلکہ بچوں کی وجہ سے مائیں بھی آپس میں لڑنے لگی تھیں۔ گھر کا سکون تو جیسے برباد ہو کر رہ چکا تھا۔ مائی جلاں اور اللہ بخش کی حویلی بڑی تھی، وہاں پر مزید کمرے بنائے جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ مزید گھر میں کمرے بنا کر سب بھائی اپنا حصہ بانٹ لیں گے، تاکہ روز روز کی چک چک سے تو جان چھوٹے۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ رقم کہاں سے لائیں، وہ لوگ جو کماتے تھے وہ تو گھر کے اور بچوں کے خرچ پر ہی لگ جاتا تھا۔ ایسے میں ایک روز گاؤں کے چودھری نے انہیں اپنے پاس بلایا اور پھر یہی خواہش ظاہر کی کہ تم لوگ مجھے اپنی ماں کی اونٹنیاں دے دو، اس کے بدلے میں تم لوگوں کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ یہ سن کر مائی جلاں کے بیٹے بڑی حیرت میں مبتلا ہوئے تھے۔ چودھری تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ان کی ماں ان کے ساتھ ہی رہتی ہے، مگر بیٹوں کو تو خبر ہی کہاں تھی کہ اماں کے پاس اتنی اچھی اونٹنیاں موجود ہیں۔ بہرحال ان کے من میں لالچ جاگ اٹھا تھا۔ انہوں نے چودھری کو صاف منع کر دیا کہ ہم ہرگز اپنی اونٹنیاں نہیں بیچیں گے۔ چودھری ایک مرتبہ پھر خاموش ہو چکا تھا، جبکہ تینوں بیٹے آپس میں فیصلہ کرنے لگے کہ ہم کسی طرح بھی اماں کو گھر لائیں گے، اماں سے نہ صحیح البتہ ان اونٹنیوں سے تو ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی روز وہ اس کھنڈر پر پہنچے جہاں پر مائی جلاں دھوپ میں بیٹھی اپنی اونٹنیوں کی رکھوالی کر رہی تھی۔ دور سے اپنے بیٹوں کو آتا دیکھا تو فوراً اپنا چہرہ موڑ گئے۔ یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹوں نے کہیں جانا ہو، مگر بیٹے سیدھا چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئے اور ماں کے پاس بیٹھ کر اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہوئے معافیاں مانگنے لگے۔ ان کی نظر ماں پر کم اور ان اونٹنیوں پر زیادہ تھی جو ماں کے پیچھے کھڑی تھی۔ ماں بھی کچھ بھانپ چکی تھی۔ بیٹے معافیاں مانگتے ہوئے کہنے لگے کہ اماں ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ جب سے تو گھر چھوڑ کر گئی ہے گھر میں تو سکون ہی ختم ہو گیا ہے۔ بے شک ماں جیسا پیار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے ساتھ گھر چل، وہ گھر سب سے پہلے تیرا ہے، بعد میں ہمارا ہے۔ مگر مائی جلاں نے جانے سے انکار کر دیا، کہنے لگی کہ مجھے تم لوگوں کی اور اس گھر کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہی خوش ہوں، کھلی فضا ہے، اپنا گھر ہے، کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ میرے پاس میری اونٹنیاں ہیں جن سے میں دل کی باتیں کر لیتی ہوں، پھر یہ آس پاس کے لوگ میرا خیال رکھتے ہیں۔ کوئی کھانے کے لیے کچھ پکڑا جاتا ہے تو کوئی تھوڑی دیر آ کر باتیں کر جاتا ہے۔ یہ سب ہی میرا خاندان بن چکے ہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جانے والی۔ بیٹوں نے خوب منتیں ترلے کیے مگر مائی جلاں نہ مانی تو مجبوراً انہیں یوں ہی واپس جانا پڑا۔ اس روز ایک مرتبہ پھر مائی جلاں کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ ایک جانب اپنی جھونپڑی میں بیٹھی کتنی ہی دیر روتی رہی، اس کی اونٹنیاں باہر ہی اس کے جھونپڑے کے پاس بندھی تھی۔ اس سے پہلے شوہر یاد آتا رہا، پھر اپنے بیٹوں کی بے وفائی، اکیلی عورت تھی، اگر مر بھی جاتی تو کون تھا جو اسے دفناتا؟ سگی اولاد تو شاید جنازے کو کندھا دینے تک بھی نہ پہنچتی، غیر تو پھر غیر تھے۔ یہی سوچ کر روتے دھوتے رات کے کسی پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب اٹھی تو اسے اپنی اونٹنیوں کے بولنے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی جھونپڑے سے نکل کر باہر آئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر میدان صاف تھا، اس میں ایک بھی اونٹنی موجود نہیں تھی۔ وہ فکر کے مارے دیکھنے لگی کہ کہیں کھونٹے سے رسی چھڑا کر بھاگ تو نہیں گئی، لیکن ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی اونٹنیوں کی رسی اگر کھلی بھی ہوتی تو وہ کہیں نہیں جاتی۔ یہ مائی جلاں سے بڑی ہی وفادار تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے اپنی اونٹنیوں کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، یہاں تک کہ پورا کھنڈر چھان مارا مگر اس کی اونٹنیاں کہیں نہیں تھیں۔ وہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر اس کھنڈر پر موجود لوگ اس کی جانب آنے لگے۔ وہ روتے ہوئے سب کو اپنی اونٹنیوں کا بتانے لگی تو ہر کوئی مائی جلاں کے ساتھ تڑپ اٹھا تھا۔ سبھی اس کی اونٹنیوں کو ڈھونڈنے لگے، یہاں تک کہ مسجدوں میں اعلان بھی کروا دیا گیا، مگر اس کی اونٹنیاں کہیں نہیں ملی تھیں۔ کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اماں تم اس سلطنت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جا کر اپنا مقدمہ سناؤ، ہو سکتا ہے تمہاری اونٹنیاں مل جائیں، چور پکڑے جائیں۔ اماں نے کہا کہ سلطان مصر میں ہے جبکہ میں فلسطین میں ہوں۔ پھر مائی جلاں روتے ہوئے کہنے لگی کہ ویسے بھی میں نے اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں درج کروا دیا ہے، یہ میرے حج کے دینار تھے، میری اونٹنیاں نہیں چوری ہوئیں بلکہ میرے حج کا ٹکٹ چوری ہوا ہے، بس میرا رب مجھے میرا ٹکٹ دے گا۔
مائی جلّاں کی یہ خبر اس قدر پھیلی کہ لوگ دور دور سے اس کی جانب آنے لگے۔ ہر کوئی اسی کوشش میں لگا تھا کہ کسی طرح اس کی اونٹنیاں مل جائیں۔ مائی جلّاں کو تو اپنی زندگی خالی لگنے لگی تھی۔ وہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھی اور رو رو کر اپنی حالت بگاڑ چکی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید اب اس کی موت قریب ہے، وہ مر کر ہی اپنے رب سے ملے گی۔ خانہ کعبہ دیکھنا تو جیسے اس کے نصیب میں ہی نہ تھا۔ مگر اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس کے ہوش اڑے تھے۔ اس کی جھونپڑی کے باہر بڑے لوگ بیٹھے مائی جلّاں کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ بکھلائی ہوئی باہر آئی اور کہنے لگی، کیا میری اونٹنیاں مل گئی ہیں؟ کیا تم لوگ میری اونٹنیوں کا پتہ لے کر آئے ہو؟ یہ سن کر ان لوگوں نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اپنی جیب سے رقم نکال کر مائی جلّاں کی جھولی میں ڈالی اور کہنے لگے، اماں، نہ ہی یہ کوئی خیرات ہے اور نہ ہی کوئی صدقہ، نہ ہی یہ کوئی ہم تم پر ترس یا ہمدردی کے طور پر تمہیں دینار دے رہے ہیں، بلکہ یہ تم سمجھو کہ تمہارے حج کا خرچہ ہے۔ ہم تمہیں اپنے دیناروں سے حج کروائیں گے۔ تم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ تمہارا رب جانتا ہے۔ جس نیت سے تم اپنی اونٹنیوں کو پال رہی تھی وہ بھی تمہارا رب بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہاری نیت سے انجان نہیں ہے، مگر اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو خدا کا گھر دکھائیں۔ یہ سن کر مائی جلّاں رونے لگی تھی۔ اس کے منہ سے تو بات ہی نہیں نکل رہی تھی۔ کتنی دیر ہچکیاں باندھے روتی رہی۔ اس نے یہ رقم واپس کرنے کی بھی سوچی، مگر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہرگز نہیں، آپ ان دیناروں سے جا کر حج کریں، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کم از کم آپ اپنی قبر میں یہ ارمان تو لے کر نہیں جائیں گی کہ آپ نے حج نہیں کیا۔ مائی جلّاں مسکرائی تھی، کہنے لگی کہ تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ، میرا رب میرے ساتھ انصاف ضرور کرے گا۔ مائی جلّاں ایک قافلے کے ساتھ حج پر چلی گئی۔ شاید اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ پورے گاؤں میں مائی جلّاں کی چرچا تھی۔ اس کی تو خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی اس کی روح پرواز ہو جائے اور وہ یہیں پاک زمین میں دفن ہو جائے۔ اس کے جذبات ایسے تھے کہ لفظوں میں بیان کرنا ہی مشکل تھا۔ مائی جلّاں تو حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے چلی گئی، لیکن پیچھے سے گاؤں کے سردار نے پورا گاؤں اکٹھا کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوا اور مائی جلّاں کی چوری ہوئی اونٹنیوں کے بارے میں سلطان کو سارے واقعہ سے آگاہ کیا۔ سلطان نے اس کھنڈر کے آس پاس موجود تمام لوگوں کی چھان بین کی اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ایک چودھری جو مائی جلّاں کی اونٹنیاں خریدنا چاہتا تھا، لیکن مائی جلّاں نے اسے جواب دے دیا تھا۔ سلطان اس چودھری کے پاس گئے۔ پہلے تو چودھری نے آئیں بائیں کیا، لیکن جب سلطان نے اپنی تلوار میان سے نکالی تو اس نے سب اگل دیا۔ مائی جلّاں جب حج کا فریضہ سر انجام دے کر واپس لوٹی تو گاؤں والے پھولوں کے ہار لے کر استقبال کو آئے تھے۔ سبھی اس کو لے کر کھنڈر کے اس جھونپڑے میں پہنچے تو مائی جلّاں ٹھٹک کر رکی تھی، کیونکہ اس کی تینوں اونٹنیاں اس کے جھونپڑے کے باہر یوں ہی بندھی ہوئی تھیں جیسے پہلے بندھی ہوا کرتی تھی۔ وہ حیرت سے لوگوں کا چہرہ دیکھتی اور پھر ان اونٹنیوں کو مارے خوشی کے وہ دوڑتے ہوئے اپنی اونٹنیوں کے پاس آئی اور انہیں سینے سے لگا کر رونے لگی۔ کہنے لگی کہ یہ اونٹنیاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ تو چوری ہو گئی تھی۔ تب ہی گاؤں کے لوگوں نے اس کو بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہاری یہ چوری ہوئی اونٹنیاں برآمد کی ہیں۔ جیسے ہی مائی جلّاں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو ان کے قدموں میں گر گئی۔ سلطان نے انہیں اپنے قدموں سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ ماں جی، میں بہت شرمندہ ہوں کہ آپ کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی، لیکن مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مائی جلّاں نے سلطان کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اتنے میں وہ چودھری ایک جانب سے آیا اور روتے ہوئے اپنے سر سے پگڑی اتار کر مائی جلّاں کے قدموں میں رکھ دی۔ روتے ہوئے کہنے لگا، اماں مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ تمہاری اونٹنیوں کو دیکھ کر میرے من میں عجیب سا لالچ امڑ آیا تھا، اس لیے میں نے راتوں رات تمہاری اونٹنیاں چوری کروا لیں، مگر اس رات کے بعد کبھی سکون سے سو نہیں پایا۔ میرے ڈیرے پر موجود ساری اونٹنیاں بیماری کا شکار ہو کر مر گئیں، میرا کچھ بھی نہیں بچا، میرا لاکھوں دیناروں کا نقصان ہو گیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اونٹنیاں تمہاری امانت تھی، میں نے تمہیں لوٹا دی، بس مجھے بد دعا مت دینا اور سلطان سے میری سفارش کریں کہ وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر سلطان نے مائی جلّاں سے کہا کہ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس چودھری کو اس کے کیے کی سزا دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بیٹوں نے جو آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے ہم انہیں بھی سزا دیں گے۔ یہ سن کر مائی جلّاں نے کچھ نہ کہا، بلکہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور چودھری کو معاف کر دیا اور ساتھ میں باواز بلند کہا کہ سلطان معظم، میں اس چودھری اور اپنے بیٹوں کو معاف کرتی ہوں، کیونکہ میرے بیٹے اور چودھری اپنے اپنے کیے کی سزا خود ہی بھگت چکے ہیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مائی جلّاں کی مرضی کے مطابق انہیں گاؤں کے وسط میں ایک خوبصورت مکان بنا کر دیا۔